نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ نے جو قصور کے اندر جلسہ فرمایا، تو اس کے اندر پنجاب کی عوام نے جو فیصلہ سنایا ہے کہ ہم علماء کرام کے ساتھ ہیں، ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، تو اس کی وجہ سے یعنی کہ اتنا زبردست اثر پڑا ہے، یعنی جن لوگوں کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ مولانا پنجاب میں جلسہ کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی عوام آئے گی، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی عوام مولانا کے ساتھ ہے، اب ان کو کوئی بہانہ چاہیے تھا مولانا کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، تو انہوں نے نعوذ باللہ مولانا کی پورے بیان کے اندر سے یعنی ایک بس بہانہ لیا، ایک لفظ پکڑا انہوں نے، حالانکہ وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر یعنی مولانا فضل الرحمان یہ فرما رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر جو ہے نا ہر وقت قتل و غارت گری اور خون بہہ رہا ہے، عوام کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اس وجہ سے جن کی ذمہ داری ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، وہ اپنی ڈیوٹی اچھی طرح انجام دیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ عوام کی جانوں کی حفاظت فرمائیں، یہ چیز مولانا نے فرمائی ہے۔ اور مولانا نے یعنی مولانا نے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا نا کہ بھئی ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی شہید ہوتے ہیں، تو مولانا نے یہ بات کی ہے کہ بھئی ایک عام آدمی جو شہید ہوتا ہے، ایک عام آدمی جو مرتا ہے، وہ لڑنے کے لیے نہیں جاتا، وہ لڑنے کے لیے وہاں پر نہیں جاتا، نہ وہ اس نے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے، لیکن تمہارے جو سپاہی ہیں وہ باقاعدہ لڑنے کے لیے ہی بھرتی ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے ہی ٹریننگ لیتے ہیں، اس وجہ سے یہ بہانہ نہیں ہے۔ تو یہ مولانا نے سوالات اٹھائے ہیں، تو اس پر ان لوگوں نے بہانہ بنایا اور مولانا کے خلاف توہین، شہداء کی توہین، شہداء کی تذلیل، اس چیز کا پھر اس کے بعد مولانا کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حضرت بات یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جتنے بھی شہید ہیں یہ تو قوم کے بندے ہیں، قوم کے بیٹے ہیں، تو شہید تو سب کے سب ہیں، شہداء میں تفریق کیوں ہے؟ کیا شہداء کی جانوں میں، کیا ان کے خون میں فرق ہوتا ہے؟ جتنے بھی مسلمان، جتنے بھی پاکستانی، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ یعنی کہ مسجد مدرسے کے طالب علم ہوں، جو بھی شہید ہو رہے ہیں سب محترم ہیں، سب کی جانیں محترم ہیں، سب کی جانیں یعنی قیمتی ہیں، سب کا خون قیمتی ہے، یوں نہیں ہے کہ صرف ان کے محترم ہیں اور باقی محترم نہیں ہیں۔ ان کی جانوں کا جب سوال کیا جائے، ان کا جب ان سے پوچھا جائے کہ ان کے قاتل نامعلوم ہمیشہ کیوں، ان کے قاتل کیوں نہیں پکڑے جاتے، تو پھر یعنی اگر یہ سوال اٹھائے جائیں تو پھر ان سوالوں کو نعوذ باللہ یعنی کہ ان سوالوں کو نعوذ باللہ پھر یعنی سوال اٹھانا جرم ہے، پھر سوال اٹھانا نعوذ باللہ جو ہے وہ بغاوت ہے، سوال اٹھانا نعوذ باللہ پھر یہ اندازہ لگائیں آپ۔ تو بھئی مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ مولانا یہ کہتے ہیں ہر انسان کا اپنا کام ہے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دو، عدالتیں اپنا کام کریں، جج اپنا کام کریں، وکیل اپنا کام کریں، اور اس کے بعد جو فوجی ہیں وہ اپنا کام کریں۔ تو اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ 3 دن ہو گئے ان کے خلاف پروپیگنڈا ختم نہیں ہوا۔ اور اگر تکلیف اس چیز کی ہے کہ مولانا نے پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ کیسے کر دیا، تو جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر اس سے بڑا جلسہ کریں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں اور ان کے چاہنے والے کتنے ہیں۔ مولانا اکیلا نہیں حضرت، مولانا کے ساتھ، اور اس کے بعد انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا ٹویٹر پر، جہاں کہیں بھی، حضرت یہ عوام ہے، عوام، یہ جو ٹویٹر پر ٹرینڈ چلتے ہیں اور کوئی ٹرینڈ سب سے اوپر جاتا ہے، یہ سارے مدرسے یہ بچے نہیں ہیں، یہ سارے مولوی نہیں ہیں، یہ عوام ہے، عوام جو مولانا کو چاہتی ہے، یہ وہ ٹرینڈ ہے جو مولانا کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہے وہ حقیقت کہ مولانا کو سب چاہتے ہیں، سب مولانا کو جانتے ہیں، پروپیگنڈوں سے حقیقت نہیں چھپ سکتی، پروپیگنڈوں سے سچ نہیں چھپ سکتا، سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ، اور اس کے بعد ایک بات ہے کہ بھئی جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ مولانا کا پورا بیان سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کیا واقعی مولانا نے کیا شہداء کی توہین کی، اگر نہیں تو پھر وہ مولانا کے حق میں اور مولانا کے ساتھ میں جو ہے نا وہ اپنی گواہی دیں۔ ہم یعنی مولانا کا دفاع حق سمجھ کر، سچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور حق کی گواہی دینا، سچ کی گواہی دینا، امانت دار کو اس کی امانت دینا، یہ سب عبادت ہے حضرت۔ تو اس وجہ سے یہ گواہی ہمیں دینی ہے ہم سب کو مل کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عبادت ہے، عبادت، بلکہ اس وقت کا جہاد ہے، جہاد،
یعنی ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف پروپیگنڈا ہے، ایک طرف ظلم ہے، اور ایک طرف ساری یعنی آئین کی خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی، اور حلف لے کر خلاف ورزی، اور بہت ساری دوسری برائیاں ہیں، اور دوسری طرف حق ہے، سچ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.